السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک اور عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت شادیوں کا دور اور ماحول ہے، تو ایک بات معاشرے میں یہ دیکھی جا رہی ہے جو بہت زیادہ زور اور رواج پکڑتی جا رہی ہے کہ انگیجمنٹ اور میرج، شادی اور منگنی کا جو پیریڈ اور دورانیہ ہے، اس درمیان کی جو مدت ہے، اس مدت کو کافی لمبایا جاتا ہے اور 2 سال، 5 سال، 7 10 12 سال تک بھی منگنی اور خطبہ کو رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے کچھ اہم وضاحتیں پیش خدمت ہے جو عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں خطبہ اور منگنی کی کیا حیثیت ہے، اس تعلق سے ہمارے آسان دین چینل پر ایک مستقل ویڈیو موجود ہے کہ شریعت میں منگنی اور خطبے کی کیا حیثیت ہے۔ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو دیکھیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ آج کل منگنی کو جو ہے وہ شادی کی طرح بنا دیا گیا اور وہ تمام دعوتیں، وہ تمام رسوم و رواج اور خرافات۔ منگنی تو بس اتنا ہے کہ پیغام بھجوا دیا، عربی میں خطبہ کہتے ہیں، بس پیغام بھجوا دیا، ہو گئی منگنی۔ یہ اصل منگنی ہے۔ شرعی اعتبار سے بس رشتہ طے ہو گیا، یہ منگنی ہو گئی۔ نہ کوئی فنکشن ہے، نہ کوئی دعوت کا ثبوت ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات ملتی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا اصل عنوان نہیں ہے، آپ اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اصل عنوان یہ کہ یہ جو پیریڈ ہے منگنی اور شادی کے درمیان کا، اس کو لمبانے کے نقصانات۔ یاد رکھنا چاہیے کہ منگنی ہو جانے کے بعد شادی ہونے سے پہلے کا یہ جو رشتہ ہے، یہ انتہائی باریک دھاگے کی طرح بہت نازک دور ہوتا ہے۔ وہ بہت نازک رشتہ رہتا ہے، انتہائی باریک دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ بہت ڈر دونوں طرف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیوچر میں کیا ہوگا، اللہ نہ کرے بریک اپ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی اس طرح کی مصیبت اور آفت نہ آ جائے۔ طرح کے خیالات اور خدشات اور اس طرح کی باتیں رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا نازک اور باریک دھاگے کی طرح رشتہ رہتا ہے، اس کو بڑے سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو بہت لمبا رہے ہیں اور بڑا طول دے رہے ہیں۔ تو آج کل اس کو بہت لمبا وقفہ بناتے ہیں اور بہت زیادہ کھچم تانی اس سلسلے میں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے 2 بہت بڑے نقصان ہیں۔ اس پیریڈ کو لمبانے کے 2 بہت بڑے نقصان ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ آج کل ٹانگ کھینچنے کا دور ہے، تحاسد اور حسد کا دور ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کا عام رواج۔ تو اب ہوتا یہ ہے معاشرے میں کہ کچھ لوگ ادھر لڑکے والوں کے پاس آتے ہیں، ادھر کے مائنس پوائنٹ اور ادھر کے منفی پہلو اور اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ادھر لڑکی والوں کے پاس آتے ہیں ٹانگ کھینچنے کے لیے اور کہتے ہیں لڑکا ایسا ہے، وہ تو سگریٹ بھی پیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے دونوں طرف کھچم تانی چلتی ہے، لوگوں کو موقع ملتا ہے پیریڈ کو لمبانے کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وقت سے پہلے بریک اپ ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہے۔ دوسرا اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا اور بڑا خطرناک نقصان کہ آپ اس رشتے کو لمبا رہے ہیں، 2 سال 5 سال لمبا وقفہ کر رہے ہیں۔ اب بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کو تقاضا ہے، ضرورت ہے، حلال مصرف تلاش کر رہے ہیں، ہم بلا ضرورت ان کو حلال مصرف دینے میں ڈیلے کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اب چیٹنگ اور سیٹنگ شروع ہو گئی، وہ بات کر رہے ہیں، وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر باتیں چل رہی۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ جس میرڈ لائف اور ازدواجی زندگی کی شروعات، ابھی ازدواجی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے، جب تک قبول کیا نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، تب تک یہ میاں بیوی بنیں گے نہیں۔ ہم خود بتائیں، آپ خود بتائیں، کیا ان کے لیے بات کرنا حلال ہے؟
کیا ان کی یہ واٹس ایپ پر چیٹنگ اور سیٹنگ جو بات چیت چل رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں جو ویڈیو کالنگ چل رہی ہے تنہائی میں، کیا یہ سب ان کے لیے حلال ہے؟ بالکل حرام۔ اب 5 سال تک 7 سال تک یہ باتیں چلتی رہے گی تو جس آگے آنے والی میرڈ لائف اور ازدواجی زندگی کا پہلا اسٹیپ 5 سال کی حرام بات سے ہوا ہے، 5 سال تک حرام بات ہوئی ہے، ان کی زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے؟ پھر آگے طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، گھر جہنم کا نمونہ بنتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان کی زندگی کی شروعات جو تھی وہ حرام بات سے ہوئی تو زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے؟ یہ 2 بہت بڑے نقصان۔ اچھا، پھر بچے بھی جو ہے وہ بڑے ہوشیار ہیں، تو اس تعلق سے ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آج کل ایک چیز مارکیٹ میں چلی ہے خفیہ نکاح کے عنوان سے، کہ منگنی ہو گئی، اب ماں باپ کہہ رہے نہیں 6 سال 7 سال رکنا پڑے گا، وہ پڑھ رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد ایک دوسرے کا علاج کرنے والے، اس سے پہلے ڈاکٹر بن جانا ضروری ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ خفیہ نکاح۔ خفیہ نکاح کیا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح ہونے کے لیے شریعت نے، چونکہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا کہ 2 گواہ ہو اور لڑکا لڑکی ہو یا لڑکی کی طرف سے وکیل ہو، بس نکاح ہو جائے گا، اور مہر طے کر دیا جائے، نکاح ہو جائے گا۔ تو اس طرح 3 4 5 لوگوں کی مجلس اگر ہو اور 2 گواہ موجود ہو، مہر وغیرہ ہو، نکاح ہو جائے۔ تو اس طرح وہ چھپ چھپا کر خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، چونکہ وہ بچہ بھی دیندار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے حرام کام نہیں کرنا ہے۔ اب ماں باپ پریشرائز کر رہے ہیں، لمبا وقفہ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں، تو اس طرف اس کو ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اس طرف شریعت کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہے، تو اس طرح پھر وہ خفیہ نکاح کر لیتے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ 6 7 سال گزر جاتے ہیں تو فارمیلٹیز کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، رسم و رواج کے طور پر پھر ایک نکاح اور ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اصل تو وہی نکاح ہے جو پہلے نمبر پر ہو چکا ہے، وہی اصل نکاح ہے۔ رسمی طور پر یہ نکاح کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ دکھاوا ہو رہا ہے، رسم ادا ہو رہی ہے، لوگوں کو صرف بتانا ہو رہا ہے، ورنہ اصل نکاح تو وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔ اگر اس دوسرے دکھاوے کے نکاح میں، فقہاء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اس دوسرے نکاح میں اگر مہر پہلے نکاح میں جو طے ہوا تھا اس سے اگر بڑھا دیا ہے تو اس کو بھی مہر میں ایڈ کر دیا جائے گا، ورنہ اصل مہر وہی ہوگا جو پہلے نکاح میں ہوا تھا، وہی اصل مہر ہے، وہی دینا ہوگا۔ اس دوسرے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، بس یہ شو بازی کا نکاح ہے۔ ہو سکتا ہے اگر عذر نہ ہو، اللہ پکڑ کرنا چاہے تو اس پہ دھوکے کا گناہ مل جائے کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، پبلک کو شو یہ کیا جا رہا ہے، دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اصل نکاح ہے، یہ پہلا نکاح ہے، تو ہو سکتا ہے دھوکے کا گناہ مل جائے۔ اس دھوکے کے گناہ کرنے کا ذمہ دار کون؟ ماں باپ۔ انہوں نے کیوں ڈیلے کیا؟ کیوں بچوں کی حلال خواہشات کی تکمیل پر کیوں لگام لگائے؟ کیوں ان کو حلال مصرف وقت پر نہیں دیا؟ تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے۔ اچھا، منگنی کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ ابھی منگنی میں 2 لاکھ خرچہ ہو گیا ہے تو 3 مہینے کے بعد اگر شادی کریں گے تو شادی میں تو پھر 5 کرنا پڑے گا۔ شادی تو جو ہے وہ منگنی سے بڑی ہونی چاہیے، تو ابھی ٹینشن ہے کہ ابھی تو 2 لاکھ روپے منگنی میں ابھی خرچہ کی، تو اس کے لیے بھی لمبا وقفہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح لیٹ کرنے کا اور اس پیریڈ کو بڑھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اب معاشرے میں یہ رواج ہے کہ دونوں عید کے موقع پر طرفین سے ہدایہ کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ اس کو گفٹ بھیجتے ہیں، وہ اس کو بھیجتے ہیں۔ بھائی 7 سال تک کتنا گفٹ بھیجیں گے؟ اپنے جیب کا بھی تو خیال کریں، کتنا گفٹ بھیجیں گے؟ پھر خراب لگ گیا کہ انہوں نے یہ گفٹ کیوں بھیجا، ہم نے تو اس سے اچھا بھیجا تھا، انہوں نے ویسا کیوں بھیج دیا؟ یہ سب مسائل اور یہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم دین جو آسان ہے اس آسان دین کے مطابق ہم شریعت پر چلیں، اپنے ماحول اور اپنی معاشرت کو ادا کریں اور اپنے بچوں کے نکاح کو اس طرح بلا ضرورت ڈیلے نہ کریں، اس دورانیے کو نہ بڑھائیں۔ بعض لوگ اس لیے بھی بڑھاتے ہیں اس وقفے کو کہ تھوڑا لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، اور ظلم بالائے ظلم دونوں کو تنہا گھومنے بھی بھیجتے ہیں۔ بھائی جوان ہے، مرد ہے، خواہشات کی تکمیل ہے، آپ نے آگ اور پیٹرول کو جمع کر دیا ہے،
اور کہتے ہیں آگ نہیں لگنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں لگے گی؟ آگ تو لگ کر رہے گی. چنگاری آپ نے بھڑکائی، آگ لگ کر رہے گی. لہذا سوچنے والی بات ہے کہ اب اس طرح جو ہے وہ گھومنے بھی بیچتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ چند سالوں تک ایک دوسرے کو سمجھ لے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لے. اور کچھ جگہ تو سمجھنے کی حد اس حد تک بڑھ گئی کہ بولے بچے آ گئے، ابھی تک سمجھ ہی رہے ہیں کہ بچے ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، ان کی بچوں کے بعد کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہاں تک وہ جانچ رہے، اس کے بعد وہ شادی کرتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، شریعت کی کتنی خلاف ورزی ہے. لہذا ماں باپ سے درخواست ہے، ذمہ داران سے درخواست ہے کہ شادی اور منگنی کے درمیان کا جو پیریڈ ہے بلا ضرورت، بلا مجبوری تو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی اولاد پر رحم کھاتے ہوئے، ان کو حرام سے بچانے کی فکر کرتے ہوئے بلا ضرورت اس پیریڈ اور دورانیے کو لمبا نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں دینی شعور نصیب فرمائے، اپنی اولاد کی سچی محبت، صحیح محبت، شرعی محبت نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کو حرام سے بچانے کی صحیح فکر ہمیں نصیب فرمائے، توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.